السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 13 فروری ہے اور سن 2020 امپورٹنٹ انفارمیشن آئی ہے۔ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ماڈل ٹاؤن کلنگ کے حوالے سے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو عوامی تحریک کے مراکز تھے ان کو یہ کہہ کر کے یہاں سے تجاوزات ہٹانی ایک پولیس آپریشن کیا تھا جس میں گولیاں چلی تھیں، اور در حقیقت یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری کو روکنا چاہ رہے تھے، دباؤ میں لانا چاہ رہے تھے کہ وہ دھرنا نہ دیں، احتجاج نہ کریں جو وہ گورنمنٹ کے خلاف کر رہے تھے۔ وہاں پر 14 لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور ان میں خواتین بھی تھیں، معصوم بچے بھی تھے، اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے۔ اور دیکھا تھا ہم نے ٹیلی ویژن اسکرینز پر گلو بٹ کس طرح گاڑیاں توڑ رہا ہے۔ تو وہ حکومت پنجاب نے اس وقت سب کچھ اپنی، ان کی حکومت تھی، اپنی جے آئی ٹی بنا کے سب کچھ کرا کے، وہ میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاتا ہوں، اس معاملے کو ختم کر دیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپیل گئی تھی اور وہ اس اپیل میں پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم جے آئی ٹی بناتے ہیں، جو تحریک انصاف کی پنجاب گورنمنٹ جو تھی۔ اب جب جے آئی ٹی نے کام شروع کیا تو کچھ لوگوں نے، جو نواز شریف صاحب کی جماعت کے لوگ تھے، وہ چلے گئے، انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو ٹرائل بھی ہو چکا ہے، اس کا تو جناب وہ پہلے ساری انکوائری ہو چکی ہے، تو نئی جے آئی ٹی کو کام کرنے سے روک دیا جائے۔ وہ جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت بنائی گئی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کام کرنے سے 3 ممبر بینچ نے اس کو روک دیا۔ اب جو عوامی تحریک ہے اور پنجاب گورنمنٹ یہ آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کو کالعدم کرا دیا جائے اور جو نئی جے آئی ٹی پنجاب حکومت نے بنائی تھی اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ آج اس مقدمے کی سماعت تھی، تو جو فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے یہ زندہ ہو گیا دوبارہ۔ اس بات کی امکان اور امید ایک پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے گا۔ اس بات کی ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے قتل عام کیا تھا، جو لوگ اس کے پیچھے موجود تھے، ان کے خلاف قانون اب حرکت میں اس طرح سے آئے گا کہ ان کے گریبانوں تک، ان کی گردنوں تک قانون کا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر نیا بینچ بنائے اور اس کیس کا فیصلہ کرے۔ اور اب نیا بینچ بنے گا اور وہ جو لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی دیا ہوا تھا نئی جے آئی ٹی کو کام سے روکنے کے لیے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور 3 مہینے کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس کیس کا آپ فیصلہ کریں، اس کو طول نہ دیں، بلکہ یہاں تک کہ رجسٹرار سے یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ رابطہ کریں لاہور ہائی کورٹ سے اور اس حوالے سے آپ فیصلہ ان کو بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، اور بالکل نیا بینچ انہوں نے کہا کہ تشکیل دیں۔ اب اس میں آج عدالت نے بھی یہ کہا کہ اس میں میرے سامنے یہ ریمارکس پڑے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہ اس معاملے میں زندگیاں گئیں، اس معاملے میں لوگ زخمی ہوئے، اور یہ پاکستان میں ایک انتہائی ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک بدنما داغ کی طرح ہے۔ تو اب اگر یہ سانحہ ہوا، وہاں پر اگر لوگوں کی جانیں گئیں، لوگ وہاں پر زخمی ہوئے، تو اس کا فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ تو یہ آج بڑا زبردست فیصلہ ہے، کیونکہ آج عوامی تحریک نے یہ کہا تھا کہ جو نئی جے آئی ٹی بنائی ہے، جو سپریم کورٹ کے حکم سے بنائی گئی تھی، اس کو کام سے روکنا بدنیتی پر مبنی ہوگا، کیونکہ اس سے لوگوں کو جو انصاف ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور تحقیقات 80% مکمل ہو چکی ہیں، لیکن جو لاہور میں جے آئی ٹی نے کام سے روک دیا تھا، جس پر اعجاز الحسن صاحب نے کہا یہ بہت ضروری ہے ریمارکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مفاد عامہ کا فیصلہ معاملہ ہے، اور اس میں کوئی بھی ہم رکاوٹ نہیں کر سکتے، اور یہ اس معاملے کو حل ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں میں تھوڑا سا اس کی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اب یہ لاہور ہائی کورٹ 3 مہینے میں اس کا فیصلہ کرے گی، یہ جو وہاں پر معاملہ ہے، اور نئی جے آئی ٹی کے حوالے سے جو حکم امتناعی تھا وہ بھی
وہ بھی اس کے حوالے سے بھی فیصلہ آئے گا. تو اب جو ڈائریکٹلی اس میں انوالو تھے وہ کون لوگ تھے؟ اس میں رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ پنجاب کے چیف منسٹر جناب شہباز شریف صاحب، وہ اس میں انوالو تھے. انہوں نے اس میں نواز شریف صاحب بھی انوالو تھے شروع میں، جو یعنی الزام جو لگایا گیا تھا، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اپنی جے آئی ٹی بنائی اور ان پولیس افسران کو جنہوں نے اس میں تحقیقات کی ان کو بعد میں نوازا گیا. رزاق چیمہ صاحب آج بھی ڈی آئی جی کوئٹہ ہیں، وہ اس جے آئی ٹی کو لیڈ کر رہے تھے، پولیس آفیسر. تو اس کے بعد پھر بہت سارے جو لوگ تھے اس وقت کے، ان کو حکومت نے بڑی پرائز پوسٹنگ پر ملک سے باہر بھیج دیا، پنجاب گورنمنٹ نے. اور اس میں انہوں نے اپنے سارے جو اس میں یہ کہا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہو جائے تو میں چھوڑ دوں گا، حکومت چھوڑ دوں گا. پھر جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا. جب اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں پنجاب حکومت کو رسپانسبل ٹھہرایا اس سارے صورتحال کا، تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں، کیونکہ علی باقر نجفی صاحب جو ہیں انہوں نے الزامات لگائے ہیں. انہوں نے اپنے سیکٹ یہاں تک الزام لگا دیا کہ جناب وہ شیعہ ہیں اور ان کے تو بڑے کیسز ایسے ہیں، فیصلے ایسے ہیں کہ انہوں نے اس اپنے سیکٹ کی بنیاد پر بڑی ڈسکریمنیشن کی ہے. حالانکہ علی باقر نجفی صاحب یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے جناب نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی ہے، جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کی ضمانت منظور کی ہے. لیکن اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے ان پر جو الزامات لگائے اور اس کے اندر وہ فرقے کو گھسیٹ کے لے آئے. ایک انتہائی محترم جج ہیں علی باقر نجفی صاحب، اور قانون اور آئین کے مطابق وہ سب کچھ کرتے ہیں. کبھی انہوں نے ثابت کیا کہ اگر ان پر الزامات بھی لگائے گئے، معاملہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا. تو یہ جو کچھ بھی تھا اب یہ اپنے انجام تک ہمیں پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آج درخواستیں نپٹا دی ہیں، کیونکہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے یہ کہا کہ آپ بینچ بنائیں، 3 مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ کریں اس سارے معاملے کا. تو وہ جو درخواست تھی وہ یہ تھی کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جے آئی ٹی کو کام سے روکنے کا معاملہ ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا جائے. تو اس پر عدالت نے جو لاہور ہائی کورٹ کے جو معاملات تھے اس میں مداخلت نہیں کی. جو انہوں نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا نئی جے آئی ٹی کو کام سے روکنے کا، اس میں کوئی مداخلت نہیں کی. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ جو جسٹس گلزار کی سربراہی میں تھا، جس میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، بینچ نے یہ معاملہ سپریم کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف بھیجا ود دا انسٹرکشن کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ اس کا فیصلہ کریں، اس کو اب طول مت دیں. اب آپ دیکھیں یہ جو نئی جے آئی ٹی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ دسمبر 2018 میں اس کو کام کرنے سے اس کو روکا گیا تھا. تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پڑا ہوا ہے اور اب اس کلنگ کو کئی سال گزر گئے. تو بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب یہ جو فیصلہ کیا ہے، اس سے امید ہو گئی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں، ان جو لوگ اس معاملے میں اللہ کو پیارے ہوئے، جو لوگ شہید ہوئے، جو لوگ زخمی ہوئے، ان کو بھی انصاف ملے گا، اور ان کے لواحقین جو لوگ اللہ کے پاس چلے گئے ان کے لواحقین کو بھی انصاف ملے گا. اور وہ انٹچیبلز، وہ بڑے بڑے لوگ جو اس ملک میں حکمران رہے، جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنے دور حکمرانی میں اس کو تبدیل کر لیا، ہر چیز کو، تحقیقات کو، جے آئی ٹی کو، اب قانون ان کی طرف جائے گا. ان میں سب سے بڑی جو اس وقت جان جو اٹک رہی ہے بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب، جو منشیات کیس میں پکڑے گئے تھے. ضمانت آ چکی ہے، ان کی ہو چکی ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ملک سے باہر ہیں، اب وہ اور رانا ثناء اللہ، یہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان میں یہ 2 بندے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ماڈل ٹاؤن سے فارغ ہو گئے ہیں،